ناظرین، خون ریز جنگوں، مہلک حملوں اور پرتشدد واقعات کے تناظر میں عالمی دفاعی اخراجات بڑھ گئے۔ عالمی دفاعی اخراجات گزشتہ سال ریکارڈ $2.2 ٹریلین تک پہنچ گئے۔ ایک برطانوی فوجی تھنک ٹینک نے کہا کہ عالمی دفاعی اخراجات گزشتہ سال 9% اضافے کے ساتھ ریکارڈ $2.2 ٹریلین ہے، اور یہ اس لیے بڑھائے جا رہے ہیں دنیا بھر میں جنگوں کا ماحول گرم ہے۔ اس سال 2024 میں غزہ پر اسرائیل کی جنگ، یوکرین میں تنازع اور ہندو بحر الکاہل کے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ساتھ اس میں مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ لندن میں قائم انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ایک نئی رپورٹ میں آرکٹک میں بڑھتی ہوئی بے چینی، شمالی کوریا کی جوہری ہتھیاروں کے حصول، چین پر تشویش اور افریقہ کے ساحل کے علاقے میں فوجی حکومتوں کے عروج کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ ادارہ گزشتہ 65 سالوں سے دفاعی اخراجات سے متعلق سالانہ رپورٹ مرتب کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ موجودہ فوجی سیکیورٹی کی صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ زیادہ خطرناک دہائی ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ فوجی طاقتیں اپنے دعووں کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی عسکری طاقت کو ڈٹائی سے استعمال کر سکتی ہیں۔ دوسری طرف امریکی سینٹ نے یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے $95 بلین کا امدادی بل منظور کر لیا ہے۔ طویل عرصے سے تاخیر کا شکار ہونے والے بل کو منگل کے اوائل میں کانگریس کے ایوان بالا سے منظوری مل گئی۔ قانون سازی اب ریپبلکن کنٹرول والے ایوان نمائندگان میں جائے گی، جہاں اس کے قانون بننے کے امکانات بہت کم ہیں۔ یہ بل یوکرین کے لیے روس کے حملے سے لڑنے کے لیے اشد ضرورت کی فنڈنگ کا راستہ کھول دے گا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زیر اثر ریپبلکن سخت گیر افراد کی جانب سے مہینوں سے تاخیر کا شکار ہے، البتہ پارٹی کے اعتدال پسندوں کے تعاون سے دو طرفہ دباؤ نے اسے ڈیموکریٹ کے زیر کنٹرول سینٹ میں رات بھر جاری رہنے والے اجلاس میں منظور کیا۔ اس بل کو ابھی بھی غیر یقینی قسمت کا سامنا ہے، کیونکہ ایوان میں کئی دائیں بازو کے ریپبلکن پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے روک دیں گے۔ ان کا اصرار ہے کہ یوکرین کے لیے $61 بلین ملکی مسائل جیسے کہ سرحدی حفاظت پر خرچ کیے جائیں۔ اس کے برعکس نیدرلینڈ کی عدالت نے اسرائیل کو لڑاکا طیاروں کے پرزوں کی فراہمی روکنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکومت کو حکم دیا کہ وہ F-35 لڑاکا طیاروں کے پرزہ جات کی فراہمی روک دے جو اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر بمباری میں استعمال کیے تھے۔ عدالت نے کہا کہ اس بات کا امکان ہے کہ اسرائیل غزہ پر حملوں میں اپنے F-35 طیاروں کو استعمال کر رہا ہے جو ناقابل قبول شہری ہلاکتوں کا باعث بن رہے ہیں۔ ناظرین، اسی طرز کا ایک فیصلہ برطانیہ سے بھی آیا۔ برطانیہ نے رواں ماہ امریکہ کے اسی طرح کے اقدام کے بعد مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مرتکب 4 اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ پابندیوں کا اعلان اس کے بعد کیا گیا جسے برطانیہ نے مغربی کنارے میں انتہا پسند آبادکاروں کی طرف سے پچھلے سال کے دوران غیر قانونی اسرائیلی بستیوں اور چوکیوں کے کچھ رہائشیوں کے ذریعے تشدد کی بے مثال سطح قرار دیا۔ یہ پابندیاں لندن اور واشنگٹن کی طرف سے اسرائیلیوں کے خلاف ایک غیر معمولی اقدام کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اثاثے منجمد کرنے اور آبادکاروں کے خلاف سفری اور ویزا پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ اسرائیل کو بھی سخت کارروائی کرنی چاہیے اور آبادکاروں کے تشدد کو روکنا چاہیے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وعدے کیے گئے اور کام کیے گئے لیکن ان پر عمل نہیں ہوا، یعنی اسرائیلیوں پر اب دنیا بھر میں جانے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جبکہ ایک امریکہ ہے جو مسلسل اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ دوستو، فلسطینیوں پر مظالم کی کہانیاں روز سنائی جاتی ہیں، لیکن جو صورتحال غزہ کے رفح بلٹ میں ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اس حوالے سے اسرائیل کی ممکنہ حملے روکنے کے مطالبات اور سیز فائر کے لیے ہونے والے مذاکرات منگل کو بلا نتیجہ ختم ہو گئے تھے۔ ان مذاکرات میں امریکہ، مصر، اسرائیل اور قطر شامل تھے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق رفح شہر، جس کی آبادی اسرائیلی جارحیت سے قبل تقریباً 3 لاکھ تھی، غزہ کے شمالی علاقوں میں اسرائیلی بمباری کے سبب نقل مکانی کرنے والے بے گھر افراد کا مسکن ہے جو خیموں اور عارضی پناہ گاہوں میں رہائش پذیر ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ رفح میں حماس کے ٹھکانوں کو ختم کرنا اور وہاں قید اسرائیلیوں کو رہا کروانا چاہتا ہے، جس کے لیے اسرائیلی فوج فلسطینی شہریوں کو نکالنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی منصوبہ سامنے نہیں آیا، اور امداد کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ بے گھر ہونے والوں کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے سربراہ مارٹن گریفتس نے کہا، رفح میں مقیم فلسطینیوں کو موت کا سامنا ہے اور اسرائیل کے زمینی حملے سے انسانی امداد پہنچانا تقریباً ناممکن ہو جائے گی۔ گریفتس نے ایک بیان میں کہا، رفح میں فوجی کارروائیاں غزہ میں قتل و غارت کا باعث بن سکتی ہیں، ان کے باعث پہلے سے ہی کمزور انسانی امدادی آپریشن ختم ہو سکتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ٹینکوں نے رات گئے رفح کے مشرقی سیکٹر پر گولہ باری کی، جس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ دوسری جانب جنوبی افریقہ نے منگل کو عالمی عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے آیا اسرائیل کے رفح میں جارحیت کے منصوبے میں
فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اضافی ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر ایک مقدمے میں بین الاقوامی عدالت انصاف نے گزشتہ ماہ اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے۔ اسرائیل اس بات سے انکار کرتا ہے کہ وہ غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کی حکومت نے تشویش کا اظہار کیا کہ حملے کے نتیجے میں مزید بڑے پیمانے پر اموات، نقصان اور تباہی ہوگی۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے UNRWA کی ترجمان جولیٹ توما نے کہا کہ انہیں رفح سے انخلاء کے لیے اسرائیل کے کسی منصوبے کے بارے میں مطلع نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ اس کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا، آپ لوگوں کو نکال کر کہاں لے جائیں گے کیونکہ غزہ کی پٹی میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں۔ شمال شکست و ریخت کا شکار، ہتھیاروں سے بھرا ہوا اور تقریباً ناقابل رہائش ہے۔ اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی خفیہ ایجنسی کے سربراہ بھی اس مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ صہیونی فورسز کی جانب سے جنوبی غزہ کے علاقے رفح پر بمباری تیز ہوتے ہی CIA چیف قاہرہ پہنچ گئے تاکہ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے کسی معاہدے پر پیش رفت ہو سکے۔ یہ کوئی جھوٹی خبر ہرگز نہیں ہے، کیونکہ CIA چیف کا وہاں پہنچنے کا مطلب ہے یا تو اسرائیل کمزور پڑ گیا ہے یا پھر اسرائیل کچھ بڑا اور برا کرنے جا رہا ہے۔ اور دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران ایک بار پھر سے متحرک ہو گیا۔ ایران نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ چینی نیوز ایجنسی شنہوا کے مطابق ایرانی کمانڈر حسین سلامی نے کہا، پاسداران انقلاب نے اپنے کروز سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر نے کہا کہ بیلسٹک میزائل کا تجربہ پاسداران انقلاب کے ایروسپیس ڈویژن اور نیوی نے مشترکہ طور پر کیا۔ انہوں نے کہا، اس نئی کامیابی سے ہماری بحریہ کے اثر و رسوخ اور طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ پاسداران انقلاب کو اور ایرانی مسلح افواج کسی بھی سازش اور مخاصمانہ اقدام کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ یعنی ایران آج بھی اسرائیل کے خلاف محاذ گرم رکھے ہوا ہے اور کسی بھی وقت کارروائی کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو ایران ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے میزائلوں کا تجربہ کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف بھارت میں بھی نئی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ کانگریس نے نریندر مودی کی 10 سالہ حکمرانی پر ایک بلیک پیپر پیش کیا جس میں اصل حقیقت کا پول کھول دیا ہے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھارگے نے 54 صفحات پر مشتمل انیائے کال 2010-2024 کے نام سے بلیک پیپر شائع کیا۔ مودی سرکار پر معیشت کو تباہ کرنے، بے روزگاری بڑھانے اور زرعی شعبے کو تباہ کرنے، سنگین سماجی ناانصافی کرنے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ بلیک پیپر میں مودی سرکار اور بھارت کے سب سے بڑے صنعت کار گوتم اڈانی کے درمیان غیر قانونی تعلقات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ بلیک پیپر میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ مودی کے غیر قانونی تعلقات کی وجہ سے ریگولیٹری اور تفتیشی ایجنسیاں عوام کی مدد سے ناگزیر ہیں۔ پیپر کے متن میں کہا گیا، مودی حکومت بے روزگاری، اقتصادی تباہی اور ناقص GST کا گڑھ تھی۔ مودی صرف امیر اور غریب کے درمیان تقسیم کو بڑھایا اور لاکھوں کسانوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ انتہا پسند پالیسیوں اور ناقص کارکردگی کے پیش نظر بھارتی عوام مودی سرکار سے نالاں ہیں، جبکہ آج مودی کیا کر رہا ہے، ذرا ملاحظہ کریں۔ انڈیا کے ایک جریدے نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے وادی کشمیر میں فوج کے ہاتھوں شہریوں پر تشدد اور قتل کے حوالے سے شائع ہونے والی رپورٹ کو ہٹانے کا حکم دیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حالات حاضرہ کے کارواں نامی جریدے نے فوج کی تحویل میں 3 شہریوں کی ہلاکت کے حوالے سے گزشتہ ہفتے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی تھی۔ دسمبر میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوج پر ہونے والے ایک مہلک حملے کے بعد ان افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ اس حملے میں 3 انڈین فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ جریدے کی انتظامیہ نے منگل کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ وزارتی اطلاعات کی جانب سے موصول ہونے والے سرکاری حکم نامے میں نیوز رپورٹ کو 24 گھنٹوں کے اندر ویب سائٹ سے ہٹانے کا کہا گیا۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ حکم نامے کا متن خفیہ ہے، ہم اس حکم کو چیلنج کریں گے۔ AFP کے رابطہ کرنے پر جریدے کی انتظامیہ نے جواب نہیں دیا، جبکہ وزارتی اطلاعات نے رد عمل دینے سے انکار کیا ہے۔ ہلاکتوں کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد انڈین فوج نے ان گرفتاریوں سے متعلق انکوائری کروانے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ گرفتار کیے گئے دیگر شہریوں نے بتایا تھا کہ دوران حراست انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان شہریوں کے بیانات کا جائزہ قیدیوں کی لیک شدہ ویڈیوز کی روشنی میں لیا گیا تھا، جن میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیوز فوراً ہی سوشل میڈیا پر تیزی سے شیئر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ انڈیا میں میڈیا پر عائد پابندیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور کشمیر میں یہ رجحان عام ہے۔ کشیدگی کا شکار ہمالیہ کے اس خطے میں 5 لاکھ سے زیادہ انڈین فوجی تعینات ہیں۔ اب تو تنقیدی رپورٹنگ اور تجزیوں کو زبردستی ہٹانے کے احکامات
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत का हथियार बन गए हैं, जबकि इसके बरक्स बांग्लादेश में भारतीय तसल्लुत और दखल अंदाजी के बाद इंडिया आउट की तहरीक ने जोर पकड़ लिया है। जनवरी 2024 में आम इंतखाबात के नताइज के मुताबिक हसीना वाजिद चौथी मरतबा जीत कर हुकूमत बनाने के लिए अहल हो गई है। ताहम साबिक वज़ीर आज़म के लिए मुश्किल तरीन सूरत हाल इसलिए हो रही है क्योंकि अब बांग्लादेश में इंडिया आउट के नाम से मुहिम जोर पकड़ रही है। इंडिया आउट की इस मुहिम को अवाम समेत मुखालिफ सियासी जमातों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। साथ ही आलमी मीडिया भी इस पूरी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। इस तहरीक में भारत पर बांग्लादेश के इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, जबकि अवाम की जानिब से भारतीय प्रोडक्ट्स का बाइकाट भी किया जा रहा है। अल जज़ीरा की जानिब से इसी हवाले से रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि बांग्लादेशी मार्केट्स में भारतीय प्रोडक्ट्स की फ़रोख्त में नुमायां कमी वाक़ई हुई। दूसरी जानिब दुकानदार और स्टोर्स की जानिब से भी भारतीय प्रोडक्ट्स रखने से गुरेज कर रहे हैं। एक ऐसे ही दुकानदार अमानुल्लाह का कहना था, बांग्लादेश में भारतीय प्रोडक्ट्स की खरीद और फरोख्त अब कम हो रही है, हमने जो माल खरीदा था वो बिक ही नहीं रहा। सोशल मीडिया पर सार्फिन की जानिब से भी पोस्ट अपलोड की गई जिसमें भारतीय प्रोडक्ट्स के बाइकाट की अपील की गई है।